الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے فروض اور ذوی الفروض کا تعارف پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ذوی الفروض کے احوال کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کل 12 ہیں، تو اس چیپٹر کے اندر ہماری اس فصل کے اندر ان 12 ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ ہماری یہ فصل بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر اصحاب فرائض کے جتنے بھی احوال بیان کیے گئے ہیں اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی حاجت ہے، اور بعد میں اس کو یاد کرنے کی بھی حاجت ہے۔ علم فرائض میں جتنے بھی مسائل حل کیے جاتے ہیں اس کے اندر بار بار ان اصحاب فرائض کے احوال کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر پہلے مرد جو اصحاب فرائض ہیں، جس میں باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، ان کے احوال بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد عورتیں جو ذوی الفروض ہیں، اصحاب فرائض ہیں، ان کے احوال بیان کیے جائیں گے، یعنی بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، اللاتی بہن، ماں، جدہ صحیحہ، دادی نانی وغیرہ، ان کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے باپ کے احوال کی طرف۔ باپ کے احوال، باپ کے 3 احوال ہیں۔ نمبر 1 فرض مطلق، نمبر 2 فرض مع التعصیب، اور نمبر 3 محض اسبہ۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات باپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ صرف اور صرف فرض حصہ ملتا ہے، اور بسا اوقات جو باپ کو حصہ ملتا ہے وہ اسبہ کے طور پر ملتا ہے، اور بسا اوقات باپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ فرض مع الاسبہ کے طریقے پر ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے احوال کے اندر یہ بات ملاحظہ کی ہوگی کہ پہلے نمبر پر جو باپ کا حصہ ہے وہ فرض مطلق کے طور پر ہے، دوسرے نمبر پر جو باپ کا حصہ ہے وہ فرض مع التعصیب، یعنی فرض حصہ بھی ملے گا، اور کبھی کبھار بعض صورتوں کے اندر فرض حصے کے ساتھ ساتھ اسبہ کے طور پر بھی جو ہے وہ باپ کو حصہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو باپ کا حصہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسبہ کے طور پر ہے، یہاں پر فرض حصہ جو ہے وہ باپ کا نہیں ہوگا۔ آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سدس، یعنی فرض مطلق کے طور پر جب باپ کو حصہ ملے گا تو وہ ہوگا سدس، یعنی چھٹا حصہ۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر میت کے صرف بیٹے یا پوتے، اور بریکٹ میں اس کو لکھا گیا اگرچہ نیچے تک، یعنی اعتبار صرف بیٹے یا پوتے تک نہیں ہوگا بلکہ پوتے کا جو آگے بیٹا ہوگا وہ بھی اسی کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، کہ اگر میت کے صرف بیٹے ہیں تو باپ کو جو ہے وہ سدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ بیٹے نہیں ہیں لیکن پوتے موجود ہیں یا ایک پوتا موجود ہے تو اس صورت میں بھی باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ پوتا بھی موجود نہیں ہے، پوتے سے جو نیچے کا بیٹا جس کو ہم پڑپوتا کہتے ہیں وہ موجود ہے، تو اس صورت میں بھی باپ کو جو ہے وہ 1/6 یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر پڑپوتا بھی موجود نہیں ہے تو اس سے آگے کا جو نیچے کا بیٹا ہے وہ اگر موجود ہے تو بھی باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ تو اس لیے بریکٹ کے اندر یہاں پر وضاحت کر دی گئی اگرچہ نیچے تک، یعنی اگر میت کے صرف بیٹے یا پوتے، بریکٹ میں اگرچہ نیچے تک، یعنی مذکر اولاد میں سے اگر کوئی بھی موجود ہے تو باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرض مع التعصیب ہے، یعنی اس صورت کے اندر باپ کو فرض حصہ بھی ملے گا، اور فرض حصے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اسبہ کے طور پر بھی حصہ باپ کو جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے سدس مع الاسبہ سے، یعنی سدس مطلب 1/6 اسبہ کے ساتھ، کہ کبھی 1/6 حصہ فرض کے طور پر اس کو ملے گا اور ساتھ میں اسبہ کے طور پر بھی جو ہے وہ اس کو حصہ مل رہا ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر میت کے بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں یا پوتیاں، اور یہاں پر بھی بریکٹ میں لکھ دیا گیا اگرچہ نیچے تک، یعنی یہاں پر بیٹے پوتے اگرچہ نیچے تک مذکر، اور یہاں پر بیٹیاں یا پوتیاں اگرچہ نیچے تک جو مؤنث اولاد ہے اس کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، کہ اگر میت کے بیٹے نہ ہوں، بیٹے بھی نہ ہوں، پوتے بھی نہ ہوں، پڑپوتے بھی نہ ہوں، اس سے نیچے کا بیٹا بھی نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں یا اس کی صرف پوتیاں ہوں،
یا اس سے نیچے کی جو بیٹیاں وہ موجود ہوں تو باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ بھی ملے گا، اور جو مال باقی بچے گا وہ باپ کو بطور اسبہ کے دیا جائے گا۔ اس کو سدس مع اسبہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے باپ کو 1/6 حصہ ملے گا فرض حصے کے طور پر، اور اگر فرض کریں مال تقسیم کرنے کے بعد مال باقی بچ جاتا ہے تو وہ باپ کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو چھٹا حصہ فرض حصے کے طور پر، اور جو بچا ہوا مال ہوگا وہ اسبہ کے طور پر جو ہے وہ باپ کو دیا جائے گا، اسے سدس مع الاسبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے پڑھا تھا محض اسبہ، کہ یہاں پر جو باپ کو حصہ ملے گا وہ فرض کے طور پر نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پر جو اس کو حصہ ملے گا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسبہ کے طور پر ملے گا۔ اگر میت کے نہ بیٹے ہوں نہ بیٹیاں، یعنی بیٹے بیٹیاں کہہ کر تمام اولاد نیچے تک ساری مراد لے لی گئی، یعنی بیٹے بھی نہ ہوں، پوتے بھی نہ ہوں، پڑپوتے بھی نہ ہوں، اور اس سے نیچے تک کا جو مذکر اولاد ہے وہ بھی نہ ہو، اسی طرح بیٹیاں بھی نہ ہوں، پوتیاں بھی نہ ہوں، پوتیوں سے جو نیچے مؤنث اولاد ہے وہ بھی نہ ہو، یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو اب باپ کو مال وراثت بطور اسبہ ملے گا، یعنی باپ کو بطور عصوبت اصحاب فرائض سے بچ جانے کے بعد ہی ملے گا۔ اس صورت میں کوئی معین حصہ نہیں، بلکہ جو کچھ بچا ہوگا وہ سب جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس تیسری صورت میں جو ہم نے یہ پڑھا کہ باپ کو فرض حصہ نہیں ملے گا بلکہ اسبہ کے طور پر ملے گا، اور جب اسبہ کے طور پر حصہ ملے گا تو کوئی معین حصہ نہیں ہوگا بلکہ بچا ہوا جتنا مال ہوگا وہ اسبہ کو ملے گا، کیونکہ اسبہ کی تعریف جو آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اسبہ اسے کہتے ہیں جو اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ اسبہ اس کو لیتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض دنیا کے اندر موجود نہ ہوں تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ اسبہ رشتہ دار کو دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اسبہ کی اگر ہم مختصر لفظوں میں تعریف کریں تو وہ یوں بنے گی کہ اصحاب فرائض سے بچ جانے والا مال جو وارث لیتا ہے اس کو اسبہ کہتے ہیں، اور اکیلا ہونے کی صورت میں جو سارا مال لیتا ہے اس کو جو ہے وہ اسبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس تیسری صورت میں کہ جب میت کے نہ بیٹے ہیں نہ میت کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹے بیٹیوں کے اندر جیسا کہ میں نے وضاحت کر دی کہ اس سے نیچے کی ساری اولاد جو ہے وہ داخل ہیں، یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نیچے تک کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں باپ کو جو حصہ ملے گا وہ اسبہ رشتہ دار کے طور پر ملے گا، فرض حصہ جو ہے وہ باپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہاں پر جو اسبہ کے طور پر اس کو حصہ ملے گا وہ معین نہیں ہوگا بلکہ بچا ہوا سارا کا سارا مال جو ہے وہ باپ کو دیا جائے گا۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، محض اسبہ، اگر میت کے نہ بیٹے ہوں اور نہ بیٹیاں تو باپ کو مال وراثت بطور اسبہ ملے گا، یعنی باپ کو بطور عصوبت اصحاب فرائض سے بچ جانے کے بعد ہی ملے گا۔ اس صورت میں کوئی معین حصہ نہیں بلکہ جو کچھ بچا ہوگا وہ سب جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر فرض کریں میت کا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں سوائے باپ کے، تو چونکہ میت کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں تو باپ کو ہم اسبہ جو ہے نا وہ قرار دیں گے، اور اسبہ جو ہوتا ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کی کہ یا تو اصحاب فرائض سے بچ جانے والا مال لیتا ہے، اور اگر یہ اکیلا ہو تو سارے مال کا مالک بنتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں میت کے بیٹے بیٹیاں بھی نہ ہوں اور کوئی دوسرا رشتہ دار بھی موجود نہ ہو سوائے باپ کے، تو پھر اس صورت میں باپ جو ہے وہ سارے کے سارے مال کے اوپر جو ہے وہ مالک بنے گا، کیونکہ وہ اسبہ ہے، اور اصحاب فرائض اگر موجود نہ ہوں تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ اسبہ رشتہ دار کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ کے طور پر مسئلہ بیان کیا گیا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ اگر میت کے صرف بیٹے یا پوتے ہوں یعنی مذکر اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کے بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں پوتیاں مؤنث اولاد ہو تو باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میت کے بیٹے بھی موجود ہوں میت کی بیٹیاں بھی موجود ہوں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ باپ کو یہ والا حصہ سدس 1/6 دیا جائے گا، یا کہ 1/6 اور ساتھ میں جو اسبہ کے طور پر ملنا ہے وہ مال بھی دیا جائے گا۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اگر میت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو اس صورت میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی، یعنی ہم نے اوپر یہ پڑھا کہ اگر میت کے صرف بیٹے یا پوتے اگرچہ نیچے تک ہوں تو باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کے بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں یا پوتیاں ہوں تو باپ کو 1/6 حصہ بھی ملتا ہے، اور جو مال باقی بچتا ہے وہ باپ کو بطور اسبہ کے دیا جاتا ہے۔
تو اب سوال یہ ہے کہ اگر میت کے بیٹے بھی موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میت کی بیٹیاں بھی موجود ہوں، تو اب ان میں سے ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ بیٹے کا اعتبار کرتے ہوئے صرف باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، یا کہ بیٹیوں کا اعتبار کرتے ہوئے 1/6 بھی ملے گا اور ساتھ میں جو بچا ہوا مال ہوگا وہ بھی دیا جائے گا؟ تو اس سوال کے جواب کو یہاں پر نوٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اگر میت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو ترجیح جو ہے وہ بیٹوں کو ہوگی، یعنی اس صورت میں باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، جو ہم نے پہلا حال پڑھا تھا کہ اگر میت کے صرف بیٹے یا پوتے ہوں تو باپ کو سدس یعنی 1/6 حصہ ملتا ہے۔ تو جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے اس وقت ترجیح بیٹوں کو حاصل ہوگی، اور بیٹے کا اعتبار کرتے ہوئے باپ کو صرف سدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ والی جو صورت ہے سدس مع الاسبہ والی، اس صورت کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ جو 3 احوال ہم نے پڑھے ہیں، فرض مطلق، دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا جو ہے وہ فرض مع التعصیب، اور تیسرے نمبر پر محض اسبہ، ان تمام چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ مثالوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری پہلی مثال ہمارے پہلے حال کے ریلیٹڈ ہے کہ پہلے حال کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میت کا صرف جو ہے وہ بیٹا موجود ہو تو اس صورت کے اندر باپ کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک میت ہے، ایک جو ہے وہ باپ اس کا موجود ہے اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اوپر ہم نے جیسے یہ پڑھا کہ اگر مرنے والے کا صرف بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک کوئی بھی بیٹا موجود ہو تو اس صورت میں باپ کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ایک شخص ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ورثاء میں ایک باپ ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، یعنی مرنے والے کا یہ باپ ہے اور یہ مرنے والے کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ تو چونکہ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو ہم باپ کو جو ہے وہ حصہ دیں گے 1/6، یعنی جس کو ہم سدس بھی کہتے ہیں، تو 1/6 حصہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا، جبکہ بیٹا جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ اسبہ بنے گا، جس کی وضاحت آگے چل کر ہم مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ایک اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے، آئندہ سبق کے اندر، آئندہ گفتگو کے اندر اصل مسئلہ بنانے کے مکمل طریقے بیان کیے جائیں گے کہ یہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کو بنانے کے کیا کیا قواعد ہیں اور کیا اس کے طریقے ہیں، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا، تو جب مسئلہ 6 سے آئے گا تو ہم 1/6 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 کے ساتھ، تو 6 سے جو ہے وہ کٹ جائے گا اور باپ کو جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بقیہ 6 میں سے ایک حصہ جب باپ کو مل گیا تو ہمارے پاس بچ گیا باقی 5 حصے، تو وہ 5 حصے جو ہے وہ بیٹے کو بطور اسبہ کے دے دیے جائیں گے۔ تو 5 بیٹے کے حصے ہو گئے اور ایک حصہ باپ کا، کل ملا کر یہ 6 حصے پورے ہو گئے۔ دوسری ہماری مثال ہمارے دوسرے حال سے متعلق ہے کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میت کا باپ موجود ہو اور میت کے باپ کے ساتھ ساتھ میت کی بیٹی موجود ہو تو بیٹی کے ہوتے ہوئے یا پوتی کے ہوتے ہوئے یا اس سے نیچے کی بیٹی کے ہوتے ہوئے باپ کو 1/6 حصہ بھی ملتا ہے، اور 1/6 کے ساتھ ساتھ باپ کو اسبہ کے طور پر بھی جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے ورثاء کے اندر باپ چھوڑا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس نے بیٹی چھوڑی۔ اب اس بیٹی کی وجہ سے جب ہم باپ کا حصہ لکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح کر کے ہمیشہ لکھیں گے 1/6 مع الاسبہ، یہ 1/6 فرض حصے کے طور پر، اور یہ جو ساتھ میں مع الاسبہ لکھا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر جو ہے وہ ان دونوں کو ہم نے مال دیا اور مال دینے کے بعد مال باقی بچ گیا تو وہ جو بچا ہوا مال ہوگا وہ دوبارہ باپ کو اسبہ کے طور پر جو ہے وہ ہم نے دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ مسئلے کے اندر بیٹی موجود ہے اور ہم نے اوپر پڑھا کہ جب میت کی بیٹی موجود ہو تو باپ کو جو ہے وہ 1/6 مع الاسبہ حصہ ملتا ہے، تو ہم نے باپ کو 1/6 مع الاسبہ یہ جو ہے نا وہ حصہ دے دیا۔ بیٹی کے جو احوال ہیں وہ چونکہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، آئندہ چل کر بیٹی کے احوال آئیں گے، اور بیٹی کے احوال میں جا کر یہ بات بھی ہم پڑھیں گے کہ جب ایک بیٹی موجود ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے بیٹی کے نیچے 1/2 جو ہے وہ لکھ دیا۔ اب باپ کا حصہ 1/6 مع الاسبہ اور بیٹی کا حصہ 1/2۔ یہاں پر بھی اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا، چونکہ اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے آپ ابھی اس کے اوپر اتنا زیادہ غور نہ کریں گے یہ 6 کیسے آیا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر بھی 6 کیوں آیا اور یہاں پر بھی 6 جو ہے وہ کیوں آیا۔ تو اصل مسئلہ ہم بنائیں گے 6 سے اور پھر اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے، ضرب تقسیم کریں گے، تو 1/6 ضرب 6 اور یہاں پر بھی 1/2 ضرب 6، تو 6 سے کٹ جائے گا تو نیچے ایک حصہ جو ہے وہ باپ کو بطور فرض کے جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔
یہاں پر 1/2 ضرب 6، تو اس 6 کے اوپر جب ہم 2 کے ساتھ اس کو تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 3، تو 3 حصے ہو گئے بیٹی کے، جبکہ ایک حصہ ہم نے دیا باپ کو، تو 3 اور 1 4، جبکہ اصل مسئلہ ہے 6 سے، تو ہمارے پاس 2 حصے بچ گئے۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اگر مال باقی بچے گا تو وہ ہم باپ کو بطور اسبا کے دیں گے، تو یہاں پر ہمارے پاس 2 حصے باقی بچ گئے، چونکہ 3 حصے ہم نے بیٹی کو دے دیے، اور یہاں سے ایک حصہ 1/6 ضرب 6، ایک حصہ باپ کو مل گیا، باقی 2 حصے بچ گئے، تو وہ 2 حصے باپ کو بطور اسبا کے دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر جو ہے 1 + 2 لکھ دیا گیا، اور جو = 3، تو 3 حصے جو نا وہ باپ کے اور 3 حصے بیٹی کے، اور اصل مسئلہ بھی ہمارا 6 سے تھا، تو یوں یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پر اسی کی وضاحت کرنے کے لیے یہ بات بھی لکھ دی گئی کہ مذکورہ مثال میں باپ کو ایک حصہ ذی فرض کے طور پر اور 2 حصے جو ہے وہ اسبا کے طور پر جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہم تیسری مثال کی طرف، کہ تیسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا، باپ کا جو تیسرا حال ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میت کے نہ بیٹے ہوں نہ بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ اسبا بنتا ہے، باپ کو اس صورت میں فرض حصے کے طور پر جو ہے وہ حصہ نہیں ملتا، بلکہ باپ کو اسبا کے طور پر ملے گا۔ اور اسبا کی وضاحت جیسا کہ میں اوپر کر چکا کہ اسبا جو ہوتا ہے اگر اصحاب فرائض موجود نہ ہوں تو سارا مال اسبا لیتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض موجود ہوں تو بچا ہوا مال جو ہوتا ہے وہ اسبا کو دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیں کہ مرنے والا جو ہے اس کے نہ تو بیٹا موجود ہے نہ اس کی کوئی بیٹی موجود ہے، بلکہ مرنے والے کی ماں موجود ہے اور مرنے والے کا جو ہے وہ باپ موجود ہے۔ تو جب مرنے والے کا بیٹا بیٹی دنیا کے اندر موجود نہیں تو باپ کو یہاں پر جو ہے وہ اسبا ہم نے ڈکلیئر کیا کہ باپ یہاں پر جو ہے وہ اسبا بن جائے گا، جبکہ ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، چونکہ ماں کے حوال ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، آگے چل کر ہم ماں کے حوال پڑھیں گے تو اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوگی کہ ماں کو اس صورت کے اندر 1/3 کیسے حصہ ملا۔ تو بہرحال ماں کو 1/3 حصہ دیا اور باپ کو ہم نے جو ہے وہ اسبا بنا دیا، اور اصل مسئلہ یہاں پر 3 سے آئے گا، چونکہ اصل مسئلہ کے حوال آگے چل کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اصل مسئلہ 3 سے کیوں آیا، اور اس سے پیچھے والی مثالوں کے اندر اصل مسئلہ 6 سے کیسے آیا۔ بہرحال اصل مسئلہ یہاں پر 3 سے آئے گا، تو ہم پھر کیا کریں گے، 1/3 ضرب 3 کر دیں گے، 3 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ ماں کو مل گیا، جب ایک حصہ ماں کو مل گیا 3 میں سے تو باقی بچ گیا 2 حصے، تو یہ 2 حصے جو ہے نا وہ ہم باپ کو بطور اسبا کے دیں گے، تو 2 اور 1 3، یہ 3 حصے جو ہے نا وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ کرام ہمارا آج کا سبق، کہ جس کے اندر ہم نے باپ کے حوال پڑھے اور ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ باپ کو چھٹا حصہ سدس حصہ وہ کم ملے گا، باپ کو سدس مع اسبا یہ حصہ کم ملے گا، اور باپ اسبا کے طور پر حصہ کب پائے گا، اس کی تفصیل ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم دادا کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔